ابو جہل تیری سانسیں چل رہی تو مردہ، امیر حمزہ کی سانسیں رک گئی آپ زندہ، تو مردہ کیوں، آپ زندہ کیوں؟ تو جواب یہ ملے گا سن ابو جہل کو رسول کی غداری نے جینے نہیں دیا، امیر حمزہ کو رسول کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب کنکلوژن یہ نکلا کہ رسول کا جو وفادار ہے وہ زندہ ہے، گھر میں ہو تو زندہ ہے، کمرے میں ہو تو زندہ ہے، مسجد میں آئے تو زندہ ہے، ہاسپٹل میں جائے تو زندہ ہے، گریو یارڈ میں پہنچ جائے تو زندہ ہے، محشر میں پہنچ جائے تو زندہ ہے، جنت میں پہنچ جائے تو زندہ ہے، اس لیے کہ رسول کا وفادار ہے۔ اور رسول کا جو غدار ہے وہ مردہ ہے، چاہے انڈیا کا پرائم منسٹر بن جائے، اگر رسول کا غدار ہے تو وہ بھی مردہ ہے، چاہے دارالعلوم کا شیخ الحدیث ہو جائے، اگر رسول کا غدار ہے تو وہ مردہ ہے، چاہے اس کا دارالعلوم کھلا ہو چاہے بند ہو، بہرحال چاہے جیسا ہو، چاہے کھلا ہو اور چاہے بند ہو۔ اب بند میں تو ریسرچ کرنی پڑے گی کہ کیا بند ہے، فرشتہ بند ہے کہ جن بند ہے یا کوئی خطرناک بند ہے۔ ہم نہ مولوی دیکھیں گے، نہ اس کا ڈریس دیکھیں گے، نہ اس کا یونیفارم دیکھیں گے، نہ اس کا آؤٹ لک دیکھیں گے، نہ اس کا انسائڈ آؤٹ سائڈ دیکھیں گے، ہم صرف یہی دیکھیں گے نبی کا فیتھفل ہے کہ نہیں۔ Everyone who is the faithful of prophet is alive always۔ اور جو رسول کا وفادار نہیں وہی مردہ ہے۔ اچھا دیکھو، لینا دینا گیو اینڈ ٹیک زندوں میں ہوتا ہے۔ I will give you pound, you will give me rice, I am giving you money, you are giving me clothes۔ میں زندہ تھا میں نے دیا، وہ دکان والا بھی زندہ تھا اس نے بھی مجھے دیا، کسٹمر زندہ اس نے پیسہ دیا، دکان والا زندہ اسے سامان دیا، تو لینا دینا کس میں ہوتا ہے؟ زندوں میں۔ کبھی مردوں کو لیتے دیتے دیکھا ہے؟ مردہ نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے، یہ تو زندہ ہی کرتے ہیں۔ تو رسول کے جو وفادار یہاں ہیں وہ یہاں زندہ، اور جو انتقال کر کے وفادار وہاں چلے گئے وہ وہاں زندہ۔ مولا علی وہاں زندہ، حسن مجتبیٰ وہاں زندہ، غوث اعظم وہاں زندہ، داتا گنج بخش وہاں زندہ، غریب نواز وہاں زندہ، محبوب الہی وہاں زندہ، بابا فرید گنج شکر وہاں زندہ، زکریا ملتانی وہاں زندہ، مخدوم شملانی وہاں زندہ، سرکار نقشبند وہاں زندہ، آقائے سہرورد وہاں زندہ، تاجدار قادریت وہاں زندہ، آقائے سلسلے چشتیہ بہشتیہ وہاں زندہ، سارے علماء وہاں زندہ، مجددین وہاں زندہ، محدثین وہاں زندہ، مفسرین وہاں زندہ، مجتہدین وہاں زندہ، متکلمین وہاں زندہ، رقبا وہاں زندہ، نقبا وہاں زندہ، رجبا وہاں زندہ، صالحین وہاں زندہ، اغواث وہاں زندہ، اختاب وہاں زندہ، ابدال وہاں زندہ، پیر و فقیر وہاں زندہ، یہاں سنی زندہ وہاں وہ زندہ۔ اب ہمارا دیکھو، ہم نے کیا دیکھا؟ غوث اعظم تمہیں کیا پسند ہے؟ تجھے ابھی تک نہیں پتا مجھے کیا پسند ہے؟ مجھے ثواب پسند ہے۔ اچھا آپ کو ثواب پسند ہے تو اب اسلام سے پوچھا کیا کیا ثواب ہے؟ اسلام نے بتایا قرآن پڑھنا ثواب ہے، درود پڑھنا ثواب ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب ہے، اچھا کھانا اچھا کھلانا بھی ثواب ہے، لوگوں کو مہمان بلا کر کے پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور جو سنت ہے وہ ثواب ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھنا ثواب ہے، درود پڑھنا ثواب ہے، جتنا ثواب ہم سے پاسبل تھا سب جمع کیا اور بھیج دیا غوث اعظم کو۔ غوث اعظم جو تمہیں پسند ہے میں بھیج رہا ہوں، میں زندہ ہوں نا، میں بھیج رہا ہوں۔ اسی لیے ہم لوگ جو بھیجتے ہیں نا اسے ایسالے بریانی نہیں کہتے، ایسالے پراٹھا نہیں کہتے، ایسالے ثواب کہتے۔ بریانی ہم کھائیں گے ثواب آپ لے، روٹی ہم کھائیں گے ثواب آپ کو، تو ایسالے ثواب۔ تو ان کی پسند ہمیں معلوم، داتا گنج بخش کی پسند ہم کو معلوم، آقائے سہرورد کی پسند ہم کو معلوم، مولا نقشبند کی پسند ہم کو معلوم، مجدد الفسانی کی پسند ہم کو معلوم، مخدوم شملانی کی پسند ہم کو معلوم، اولیاء اللہ کی پسند ہم کو معلوم، اپنے پیر دادا پیر کی پسند ہم کو معلوم۔ جو پیر کو پسند تھا ہم نے یہاں سے بھیجا، اور ادھر سے غوث اعظم کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا تو نے میرے پاس یہ بھیجا جو مجھ کو پسند ہے اور تیرے پاس اولاد نہیں ہے،
تو بینک کرپٹ ہو گیا ہے، تیرا نام خراب ہو رہا ہے، تیری بیوی بیمار ہے، تیرا بچہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، تو جو ہماری پسند تھی انہوں نے وہاں بغداد سے بھیجا، لاہور سے بھیج دیا، اجمیر سے بھیج دیا، جو مجھے پسند تھا میں نے دیا، جو غوث اعظم جانتے تھے کہ میری مراد ہے تو جو ان کو پسند تھا وہ ہم نے بھیجا، اور جو ہمیں پسند ہے انہوں نے بھیجا، ہم زندہ تھے ہم نے بھیجا، وہ زندہ تھے انہوں نے پلٹایا، لین دین زندوں میں ہوتا ہے، ذرا مردوں کو دیکھو، نہ ادھر سے کچھ جاتا ہے نہ ادھر سے کچھ آتا ہے۔ اور جب یہ کہتے ہم نہیں بھیجیں گے، ہم سمجھ گئے مت بھیج، ہم پہچان گئے تو زندوں میں نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے، ایوریتھنگ فار اللہ۔ پھر تمہاری حیثیت کیا ہوئی؟ خود تم اللہ کے لیے ہو، پھر کیسے بول دیا یہ گھر میرا ہے؟ جن لوگوں نے میرا کہا ہے وہی رو رہے ہیں، یہ گھر میرا ہے، یہ بیٹا میرا ہے، یہ بیٹی میری ہے، یہ بچہ میرا ہے، یہ اکاؤنٹ میرا ہے، یہ سینٹر میرا ہے، یہ مدرسہ میرا ہے، یہ مسجد میری ہے، وہی لوگ رو رہے ہیں جو میرا میری میں ہے۔ لیکن دیکھو، قربان جاؤ لاہور شریف والے پر، قربان جاؤ اجمیر شریف والے پر، قربان جاؤ بغداد شریف والے پر، وہ تو یہ کہنے لگے یہ گھر تیرا ہے، یہ گھر تیرا ہے، عبد القادر کی ساری دولت تیری ہے، علم تیرا ہے، فضل تیرا ہے۔ اسی لیے جب شیطان نے بہکانا چاہا اور لاسٹ میں کہا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تو کہا وہ میرا کب ہے؟ وہ تو اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا، اگر علم بچاتا تو تیرے پاس علم تھا تو کیوں نہیں بچا؟ تو غوث اعظم بولتے چلے گئے یہ زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، ہوا تیری ہے، فضا تیری ہے، سماوات تیرے ہیں، ارض تیرا ہے، اسکائی تیرا ہے، اسٹارز تیرے ہیں، مون تیرا ہے، سن تیرا ہے، کلاؤڈز تیرے ہیں، دھرتی تیری ہے، گگن تیرا ہے، آکاش تیرا ہے، پہاڑ تیرے ہیں، دریا تیرے ہیں، یہ عراق تیرا ہے، بغداد تیرا ہے، جیلان تیرا ہے، میرا پریوار تیرا ہے، میرے باپ دادا تیرے ہیں، میری آل اولاد تیری ہے، میں بھی تیرا ہوں، میرا دل بھی تیرا ہے، میری آنکھیں بھی تیری ہے، میری زبان بھی تیری ہے۔ ایسا نفی کر گئے کہ اپنی زبان کو بھی بولا مولا یہ تیری ہے، آنکھیں تیری ہے، اور جب میری زبان ان کی زبان ہو جائے تو اس زبان پر پھر بولے گا کون؟ لیکن وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں ذرا سی طبیعت یہ اٹک گئی کہ ہر چیز اللہ کے لیے تو ہے، میں اس کی طرف لوٹے گی تو لوٹنے کے لیے لوٹنے والا بھی چاہیے، اور جو جگہ ہے وہ جگہ طے ہونی چاہیے کدھر جانا ہے۔ اسلام آباد لوٹنا ہے تو اسلام آباد کا کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں جگہ اسلام آباد ہے۔ میرپور لوٹنا ہے تو میرپور کہیں فکس ہونا چاہیے، اگر فکس ہی نہیں ہے تو لوٹو گے کیسے؟ کہ جھوسا شریف جانا ہے، گولڑا شریف جانا ہے، نہ تو یہ پتہ چلا چورا شریف جانا ہے صاحب تو نقشے میں کچھ تو پتا ہو چورا شریف کہاں ہے، ورنہ چلنے والا چور چور ہو جائے گا اور چورا شریف تک نہیں پہنچ پائے گا، کچھ ہو جائے گا اور کچھ شریف نہیں پہنچ گا، کچھ سے کچھ ہو جائے گا اور کچھ شریف نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے فکس ہونا چاہیے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی جگہ فکس ہی نہیں ہے۔ اب ہم لوٹیں گے تو کیسے لوٹیں گے؟ اللہ فکس نہیں ہے، وہ تو مکان و مکانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، حد و حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، لیمٹ و لمیٹیشن سے پاک ہے، سچویشن سے بھی پاک ہے، حد سے بھی پاک ہے۔ ہم کہاں چلے جائیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف چلے جائیں تو کعبۃ اللہ کی طرف پلٹے تو کہیں تو زمین پر کعبۃ اللہ ہو تاکہ پلٹے، مدینہ پلٹے تو کہیں تو مدینہ ہو جو پلٹیں، اللہ کی طرف ہی رجوع کریں گے، پلٹ کر کے جائیں گے تو اللہ ہے کدھر؟ فکس کدھر؟ وہ تو فکس ہے ہی نہیں، وہ تو لیمٹ سے پاک ہے۔ تو اب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، ارے کوئی ایسی ذات اللہ نے بنائی ہے کہ جس کی طرف پلٹ جاؤ تو اللہ ہی کی طرف پلٹ گئے۔ جب احساس ہم بنا اور ہم ڈھونڈنے لگے
کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کا کیا خدا کا کیا ہو، جس کا بولا ہوا خدا کا بولا ہوا ہو، جس کے پیچھے چلنا خدا کی اطاعت ہو. اور جب ایسا سوچ کر ہم نے قرآن کی اسٹڈی کرنا شروع کیا تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، دشمنوں کی گھات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا اس میں ہاتھ ہے، اندر کی ایک بات ہے.